تعالیٰ کا خطاب ہو، کیونکہ جہاں نعت کی حیثیت ایک گلزار کی ہے تو وہیں تقریر کی حیثیت مرغزار کی ہے۔ نعت دریا ہے تو تقریر اس کی موج ہے، نعت کہکشاں ہے تو تقریر اس کی مسکراہٹ ہے۔ آئیے اسی تقاریر کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ہمارے شہر گنٹور کے بہت ہی مشہور و معروف عالم دین حضرت مولانا مفتی آصف صاحب ندوی دامت برکاتہم، جو بانی و محتمم مدرسہ ضیاء القرآن لام، حضرت سے دعوت دیتا ہوں کہ مختصر اور قیمتی نصیحتوں سے اصلاح معاشرے کے عنوان پر کچھ نصیحت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنہ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، صدق الله العظيم۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تراش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، سجدوں سے تیرے کیا ہوا، سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئی، سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر، ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر۔ رہبر ہمارے درمیان میں موجود ہے، آپ اشاروں کو سمجھتے جائیں۔ ہر شخص جل رہا ہے، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر، کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی چلے جو وہ آقا تلاش کر۔ معزز سامعین اکرام، مجھے لمبی چوڑی بات تو کرنی نہیں ہے، آپ بہترین انداز میں حضرت مولانا مفتی مجاہد الاسلام صاحب دامت برکاتہم سے بہت ہی زیادہ محظوظ ہو رہے تھے۔ اب حضرت اقدس جن کی ذات کی آمد پر اتنا بڑا اجلاس منعقد کیا گیا، حضرت بھی ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہیں۔ ہمارے ایک جگری دوست ہیں آپ کے تینالی کے مفتی علاء الدین صاحب، وہ یہ سمجھ کر مجھے مائک تھما دیے کہ گنٹور سے میں سفر کر کے آیا، حضرت تو بنگلور سے اور دوسرے دور دراز علاقوں سے اسفار مستقل چلتے ہی رہتے ہیں۔ ہمارے دوست نے سمجھا، علاء الدین صاحب نے، کہ اگر مجھے مائک نہیں دیا گیا تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ یہ سوچ کر انہوں نے مفتی عرفان صاحب سے کہا کہ نہیں، مفتی آصف صاحب کو بھی ایک 2-4 منٹ کچھ تو بھی بولو کر کو بولو۔ تو یہ سوچ کر دیا گیا، میں یہاں کا مقامی ہی ہوں،
گنٹور تنالی کوئی الگ نہیں ہے، میدی تنالی مادی تنالی ہے۔ تو اس لیے میں جو ہے زیادہ لمبی چوڑی گفتگو کرتے ہوئے، کیونکہ حضرت کے بارے میں جانتے ہیں کہ 2 گھنٹے بیان کرنے کے بعد حضرت والا کہتے ہیں کہ ابھی میری شروعات ہے، ابھی میری تمہید بھی مکمل نہیں ہوئی، تو حضرت کی بات سننے کے لیے ہم سب یہاں پر جمع ہیں۔ تو اس لیے میں آپ حضرات سے یہ کہنا چاہوں گا کہ حضرت کی بات ہی ہم سنیں گے۔ پھر بھی میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ جس طریقے سے میرے دوست نے یہ سمجھا کہ میں ناراض ہو جاؤں گا اس لیے مائک تھمایا، تو میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ میں 2-4 باتیں نہیں بولا تو ہمارے دوست ناراض ہو جائیں گے، اس لیے 2-4 باتیں آپ لوگوں کے سامنے کہنا چاہوں گا۔ میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، چونکہ آپ لوگوں کے پاس کھانے پینے کا، اور مفتی عرفان صاحب نے بات یاد آئی، یہ بھی کہا کہ حضرت کی آمد سے پہلے یہ کھانے پینے کا نظام سب ختم ہو جانا چاہیے۔ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو ہے نہیں چلنے دو مفتی صاحب، چلنے دو۔ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ کھانے پینے کا نظام ختم ہونے تک انشاءاللہ مجھے بات کرنی پڑے گی، کیونکہ حضرت کی بات جو ہے یکسوئی کے ساتھ، پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ ہمیں سننا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام اور ہمارے پردہ نشین خواتین جو پردے میں بیٹھی ہوئی ہیں، دیکھیے اللہ کے فضل سے عرفان صاحب نے بھی جو ہے اعلان میں یہ بھی کہا تھا کہ مرد حضرات جو ہے کافی مقدار میں، کافی تعداد میں یہاں جمع ہیں، اور اس سے بھی زیادہ عورتیں جمع ہیں پردے کے پیچھے۔ اب وہ پردہ بھی ناکافی ہو رہا ہے تو پردے کا بھی ایکسٹینشن ہو رہا ہے، پردہ بھی بڑھایا جا رہا ہے، کیونکہ اندر جو پردے میں ہماری ماں اور بہنیں ہیں تو اس میں وہ جگہ ناکافی ہو رہی تھی، تو پردے کو اور بڑھا کر، اور جو ہماری ماں اور بہنیں جلسے میں شریک ہو کر حضرت والا سے مستفید ہونا چاہ رہے ہیں، ان کی سہولت کے لیے پردے کو اور بھی بڑھایا جا رہا ہے۔ چلو خیر، اللہ ہمارے آج کے اس اجلاس کو قبول فرمائے۔ میں جو 2 باتیں آپ حضرات کے سامنے کہنا چاہوں گا وہ ہے، انسان دنیا میں جو آیا، اس انسان کو مختلف حالات سے گزرنا پڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالی آزماتا ہے، اور آزمائش میں خود اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تو اس آیت کے ذیل میں ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ہماری آزمائش تو ہونا ہی ہے، اللہ آزمائے گا، ضرور اللہ آزمائے گا۔ اور دوسری طرف اللہ نے یہ بھی کہا خلق الانسان عجولا، انسان بہت جلد باز، بہت جلد وہ کسی نہ کسی فیصلے پر اتر آتا ہے، بہت جلد وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب مصیبتیں، پریشانیاں ہر اعتبار سے، کبھی جانی نقصان ہمارے سامنے ہوتا ہے، کبھی مالی نقصان ہمارے سامنے ہوتا ہے، کبھی اولاد کا نقصان ہمارے سامنے ہوتا ہے، مختلف صورتوں میں تکالیف اور پریشانیاں ہمارے سامنے آتی جاتی ہیں۔ تو اس موقع پر ہمیں کرنا کیا ہے؟ اس موقع پر ہمیں قرآن کی اوراق گردانی کرنا ہے، قرآن کو تلاش کرنا ہے، کیونکہ ہمارے لیے رہبر اور رہنما اور ہادی جو پیارے آقا، میرے اور آپ کے آقائے نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کی انسانیت کے لیے اللہ نے رہبر اور ہادی بنا کر بھیجا، اور آپ کے ذریعے سے ایک مقدس اور بابرکت کلام قرآن مجید کی شکل میں جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اس قرآن میں ہم اپنے مسائل کا حل تلاش کریں گے تو تمام مسائل، چاہے جتنے ڈپریشن ہوں، جتنے حالات کے ہم شکار ہوں، جتنے حالات سے ہم دوچار ہوں، ان تمام حالات سے اگر باہر نکلنا ہے تو ہم قرآن کو اگر تلاش کریں گے، قرآن میں تلاش کریں گے تو ہمیں ضرور قرآن کے اندر رہبری اور رہنمائی مل جائے گی۔ ہم جب قرآن کو تلاش کرتے ہیں تو انسان جب
بے سہارا ہو جاتا ہے، چاروں جانب سے مایوس ہو جاتا ہے. ایسے حالات آ جاتے ہیں مال و دولت کے، اولاد کے، ہر اعتبار سے انسان کے اوپر کبھی ایسے حالات آ جاتے ہیں، وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، ڈپریشن میں چلے جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے اوپر بھی آمادہ ہو جاتا ہے. ایسے حالات دنیا میں آتے ہیں. تو ایسے موقع پر ہمیں کرنا کیا ہے؟ قرآن جب ہم تلاش کرتے ہیں، آدمی جب بے سہارا ہو جاتا ہے، قرآن کی تلاش کے بعد ہمیں 6 سہارے ملتے ہیں. 6 سہارے مختصر طور پر، جب تک یہ سموسہ کھانا مکمل نہ ہو جائے، مختصر 6 سہارے آپ کے سامنے میں گناتا جاؤں گا. پہلا سہارا صبر کا. پہلا سہارا صبر کا. کیونکہ جب بھی حالات آتے ہیں تو انسان کو قرآن ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ صبر کرو، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ، صبر کا بہت لمبا چوڑا تفصیلی واقعہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. آپ حضرات تو پورا واقعہ مختلف مواقعوں پر بیانوں میں سنے ہوں گے کہ مال کے اعتبار سے بھی آپ کو نقصان ہوا. حضرت ایوب علی نبینا علیہ السلام کو، آپ کی اولاد بھی آپ کے سامنے دنیا سے رخصت ہو گئی. آپ کے کھیتی باڑی، آپ کے جتنے بھی جائیدادیں ہیں، ساری جائیدادیں ختم ہو گئی، اور خود آپ کے جسم کے اوپر پھوڑے پھنسیاں بھی آ گئی، جس کی وجہ سے سارا جسم بھی بیماری سے چور چور ہو گیا. ایوب علیہ السلام نے صبر کیا. تو اس صبر کو اللہ تبارک و تعالی، ان کا صبر کرنا اتنا پسند آیا کہ قرآن میں اس پورے واقعے کو اللہ تبارک و تعالی نے نقل کیا. کیوں اللہ نے قرآن میں اس واقعے کا ذکر کیا؟ تاکہ امت محمدیہ، ہم اور آپ تینالی کے رہنے والے، قرآن پڑھ کر یہ سمجھے کہ جب بھی مال کا نقصان ہو یا اولاد کا نقصان ہو یا بیماریوں سے دوچار ہوں، مختلف عوارض اور بیماریوں میں خود کی بیماری، اولاد کی بیماری یا متعلقین کی بیماری سے اگر پریشان ہوں، تو ان کو حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر یاد آ جائے. قرآن کی اوراق گردانی سے ہمیں پہلی چیز، پہلا سہارا جو ملتا ہے وہ صبر کا سہارا ملتا ہے. اور اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اے ایمان والو، ہم سے مخاطب ہو کر اللہ کہتا ہے کہ ایمان والو، صبر سے اور صلاۃ سے، نماز سے، عبادتوں سے تم اللہ کی مدد طلب کرو. کیونکہ میں نے کہا کہ مختصر ذکر کرتا چلو. اور دوسرا سہارا، جب آدمی بے سہارا ہو جاتا ہے تو دوسرا سہارا پناہ کا ہے، اللہ کی پناہ میں آ جانا. اس کے متعلق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام کا ذکر کیا. واقعہ یہ بھی بہت لمبا، مستقل طور پر ایک سورت اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی، سورہ یوسف. اب دیکھیے، عزیز مصر کی بیوی، یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بہت خوبصورت بنایا. عزیز مصر کی بیوی، گویا کہ بادشاہ کی بیوی سمجھیے. بادشاہ کی بیوی اپنے محل کے اندر کے کمرے میں بلا کر سارے دروازے بند کروا دیتی ہے. بھاگنے کا، فرار ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اور یہ کہتی ہے کہ ہیتا لک، آ جا تو میرے پاس. برائی کی دعوت دے رہی ہے، چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں، بچنے کا، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں. اللہ نے اس واقعے کو بھی قرآن مجید میں اس لیے بیان کیا کہ دنیا کے اندر انسان کو، امت محمدیہ کو بھی کبھی ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ چاروں طرف سے راستے بند نظر آتے ہیں، مسدود نظر آتے ہیں، نکلنے کا، بچنے کا، فرار ہونے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے. تو اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے؟ امت محمدیہ کا ایک ادنا فرد بھی اس وقت کیا کرے؟ تو ہمیں یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کے اندر ہمیں سبق ملتا ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا، قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں.
इन्नहु रब्बी अहसन मसवाया, क्योंकि वो मेरा रब भी है और बेहतरीन पना देने वाला है। तो कुरान की औराक गर्दानी से हमें दूसरी चीज क्या मिली? पनाह, अल्लाह की पनाह में आ जाना। हमारे ऊपर भी हालात आते हैं दुनिया के अंदर, तो उस मौके पर हम अल्लाह की पनाह में अगर आ जाएं और ये कहें कि माज़ अल्लाह, अल्लाह की पनाह, मैं ये गुनाह नहीं कर सकता, मैं ये बुराई नहीं कर सकता, अगरचे के रास्ते भागने के, इससे बचने के कोई रास्ते नजर नहीं आ रहे, फिर भी मुझे अल्लाह की जात के ऊपर कामिल यकीन और भरोसा है कि वो मुझे बचाएगा। चुनाचे हजरत सय्यदना यूसुफ अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने बचा लिया। और फिर मैंने कहा कि 6 सहारे हैं, 2 सहारे हुए, तीसरा सहारा यकीन का है। क्योंकि मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करनी है, ये बकिया 4 जो है मुख्तसर गिनाता चलूंगा। तीसरा सहारा यकीन का है। जैसे वाकया इसका भी अल्लाह ने कुरान मजीद में हजरत सैयदना मूसा अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम का, कि जब बनी इसराइल को लेकर रातों रात फिरौन से और फिरौनियों से निकलकर वहां से सारे बनी इसराइलियों को लेकर भाग रहे थे, तो पूरा फिरौन का लश्कर पीछे पड़ गया और जाते जाते रात का अंधेरा जब छा गया तो सामने देखे तो ठाटे मारता हुआ समंदर नजर आ रहा है। पीछे दुश्मन है फिरौन और फिरौन का मुसल्लह लश्कर पीछे मौजूद है और सामने ठाटे मारता हुआ समंदर है। तो बनी इसराइलियों ने कहा कि या मूसा इन्ना लमुगरकून, तुम तो हमें डुबा दिए, अब हम क्या करेंगे? सामने अगर बढ़ेंगे तो समंदर में डूब जाएंगे, पीछे मुड़ेंगे तो फिरौन का लश्कर हमें हलाक बर्बाद कर देगा। तो उस मौके पर हजरत सय्यदना मूसा अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को तसल्ली देते हुए कहा, क्या ये मेरी कौम, तुम घबराओ नहीं, इन्ना माइया रब्बी सयहदीन। अपनी कौम से कहा कि मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर मुझे कोई ना कोई रास्ता दिखला देगा। ये यकीन था मूसा अलैहिस्सलाम का कि पीछे दुश्मन, सामने समंदर, इससे बचने का जो रास्ता है वो अल्लाह की जात के ऊपर यकीन का रास्ता है। इन्ना माइया रब्बी, मेरा रब मेरे साथ है, सयहदीन, जरूर वो मेरी रहबरी और रहनुमाई करेगा। तो ये तीसरी चीज है यकीन। और चौथी चीज तवक्कुल और भरोसा, अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा करना, तवक्कुल करना। जैसे हजरत हूद अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम, हूद अलैहि सलाम को उनकी कौम ने और बड़े बड़े वज़रा ने, कुफार ने, दुश्मनान ने, इस्लाम ने धमकियां दी और ये कहा कि हम तुम्हें जान से मार देंगे। जर्रा बराबर भी नबी थे हूद अलैहिस्सलाम, उन्होंने कहा कि तुम चाहे जितनी चालें चल लो, आज भी दुश्मनान इस्लाम मुसलमानों को खत्म करने के लिए कितनी चालें चल रहे हैं, कितनी प्लानिंगें हो रही हैं। हजरत अक़दस हमारे दरमियान में तशरीफ फरमा है, सारी पोल खोल के आपके सामने रख देंगे। आज के ये फिरौन, आपके आज के ये जो शद्दाद नमरूद की शक्ल में जो हमारे सरों पे कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, इस्लाम को और मुसलमानों को खत्म करने के लिए वो कितनी चालें चल रहे हैं हम अच्छी तरह जानते हैं। कभी 3 तलाक के नाम पर, कभी जो है 370 के नाम पर, और कभी वक्फ अमेंडमेंट बिल के नाम पर, और कभी किसी नाम पर, कभी किसी नाम पर, वो इस्लाम और मुसलमानों को जो है खत्म करने की नापाक साजिशें कर रहे हैं। इसकी पूरी वजाहत, पूरी तफसील से हजरत अक़दस आपके सामने बयान करेंगे। मैं सिर्फ हजरत हूद अलैहिस्सलाम का वो जुमला आप लोगों के सामने कहना चाहूंगा। उन्होंने कहा, फकीदूनी जमीअन सुम्मा ला तुनज़िरून, फकीदूनी, तुम लोग जितना चाहे मक्र कर लो, प्लानिंगे कर लो मेरे खिलाफ, मैं इंतजार करूंगा। इन्नी तवक्कलतु अलल्लाहि रब्बी व रब्बिकुम, मैं भरोसा करता हूं जो मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी है, उस रब की जात के ऊपर मैं भरोसा करता हूं। तो यह हजरत हूद अलैहिस्सलाम के इस जुमले से उम्मत मोहम्मदिया के हर फर्द को
یہ سبق ملتا ہے کہ جب کبھی بھی دشمنان اسلام کی طرف سے ایسے جو ہے ان کی طرف سے ہمیں ختم کرنے کی سازشیں ہمارے سامنے آئے تو ہم دل سے یہ کہیں کہ تم چاہے جتنے مکر کر لو، جتنی پلاننگیں کر لو، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ پھر اس کے بعد پانچویں چیز، 4 چیزیں ہو گئی، صبر، پناہ، یقین، توکل۔ پانچویں چیز ہے تفویض، اپنے آپ کو سپرد کر دینا اور حوالے کر دینا۔ اس کے لیے ایک واقعہ آپ لوگوں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، قرآن نے اس واقعے کو بھی نقل کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعونیوں میں سے ایک آدمی نے اسلام قبول کیا، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کیا۔ قوم کے لوگوں نے، فرعونیوں نے بہت سمجھایا کہ دیکھ تو موسیٰ پر کیوں ایمان لایا، تو اسے باز آ جا، واپس آ جا، لوٹ جا، فرعون ہمارا بادشاہ ہے اور فرعون ہمارا خدا ہے، اس کو مان لے۔ تو وہ شخص جو فرعون کے خاندان ہی سے، انہی کے قبیلے سے تھا، اس نے یہ کہا کہ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ تم بھی موسیٰ علیہ السلام پر اسلام قبول کر لو، تم بھی اسلام قبول کر لو، ایمان میں داخل ہو جاؤ، یہی تمہارے لیے بھی اور میرے لیے بھی بہتر ہے۔ لیکن وہ لوگ نہیں مان رہے تھے، تو آخر میں اس شخص نے، اس اسلام کے مت والے نے جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا تھا، اس نے یہ کہا فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، تم انقریب ضرور یاد کرو گے، انقریب ضرور تم یاد کرو گے جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں، جو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، اس بات کو تم یاد کرو گے، پچھتاؤ گے۔ اور اس کے بعد اس جوان مرد نے، اس ایمان والے نے کہا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں میرے معاملے کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ تو اس میں بھی ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ جب بھی کوئی پریشانی اس طریقے کی بھی اگر ہمارے سامنے آ جائے تو ہماری زبان سے یہ نکلے کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے معاملے کو کس کے سپرد کرتا ہوں؟ اللہ کے۔ بولو بھئی کس کے سپرد کرتا ہوں؟ کس کے حوالے کرتا ہوں؟ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ کتنی باتیں ہوئی؟ 5 باتیں ہوئی۔ یہ 5 سہارے ہمارے لیے، اور 6واں سہارا ہے انابت، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ سے اپنا تعلق جوڑنا، اللہ سے لو لگانا۔ یہ 6واں سہارا ہمارا انابت کا ہے۔ اس کے متعلق بھی حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہ ان کے اوپر بھی جب حالات آئے، لوگ چاروں طرف سے ناطقہ بند کر دیے، چاروں طرف سے گھیر لیے، اور مصیبتیں اور پریشانیاں اور تکالیف کی دھمکیاں آئی، تو انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے قرآن مجید میں اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا، فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، انہوں نے اپنے رب سے اپنے غلطیوں اور اپنی کوتاہیوں سے استغفار کیا۔ یعنی بشر ہونے کے ناطے اگر کچھ غلطیاں ہو جائیں، ہم تو جو ہے سراپا قصوروار ہیں، گناہگار ہیں، ہم کتنی مرتبہ اور زیادہ استغفار کرنا ہے ہم اندازہ لگائیں۔ انہوں نے، داؤد علیہ السلام نے اپنے رب سے استغفار کیا، گناہوں کی مغفرت طلب کی، وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، اور اللہ کے سامنے جھک گئے، رکوع کرتے ہوئے نے اپنے آپ کو مکمل طور پر حوالے کر دیا اور انابت کیا، اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز کرنے لگے کہ یا اللہ میں گنہگار ہوں، یا اللہ میں خطا کار ہوں، اے اللہ میں سزاوار ہوں، تو میرے گناہ کو معاف کر دے۔ تو یہ 6 سہارے ہمیں قرآن کی اوراق گردانی سے ملتے ہیں، اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ پہلا سہارا صبر کا، دوسرا سہارا پناہ کا، تیسرا سہارا یقین کا، چوتھا سہارا توکل کا، اور 5واں سہارا تفویض کا،
اور چھٹا سہارا انابت کا. یاد رکھیں گے نا بھائی انشاءاللہ. چونکہ درمیان میں جو ہے میں آپ لوگ سموسے کھانے تک کے لیے بیٹھا تھا. دو چار باتیں اگر زیادہ ہو گئی حضرت کی موجودگی میں، اگر میں نے کچھ جو ہے زیادہ کہہ دیا ہو تو حضرت سے بھی میں معافی کا خواستگار ہوں. آپ لوگ بھی اب تک جو مجھے حضرت کی موجودگی کے بعد بھی برداشت کر رہے تھے تو آپ سے بھی میں معافی کا خواستگار ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہاں پر اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہمارے اصلاح معاشرے کے اس اجلاس کو بے حد کامیاب کرے، اور پورے تینالی نہیں بلکہ اطراف و اکناف کے دیہاتوں سے بھی جتنے افراد یہاں پر جمع ہوئے ہیں سب کو اس سے بھرپور فائدہ ہو، ہماری زندگیوں میں تبدیلی آ جائے. ہمیں جو بھی مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں، ان مصیبتوں اور پریشانیوں کے مواقع پر علماء اکرام قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو رہنمایانہ ہدایات ہمیں دیتے ہیں، جو طریقے زندگی ہمیں بتلاتے ہیں، ابھی حضرت بھی انشاءاللہ پوری تفصیل کے ساتھ آپ آرام سے بیٹھے رہیں. انشاءاللہ 4 گھنٹے سے پہلے تو حضرت چھوڑنے والے نہیں ہیں. بیٹھیں گے بھائی انشاءاللہ؟ بیٹھیں گے نا انشاءاللہ؟ جلدی نہیں ہے نا؟ دوپہر میں کھانا تو پیٹ بھر کھا لیے نا آپ لوگ؟ اب جلدی